کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک انسان مسلح پر بیٹھ کر روئے اور چند گھنٹے بعد فجر کی اذان ہوتے ہی کروڑ پتی فیکٹری کا مالک خود چل کر آپ کے قدموں میں آ کر بیٹھ جائے؟ جی ہاں، یہ کہانی کسی فلم کی نہیں، یہ اسلام آباد کے شہر میں رہنے والے ایک ایسے غریب کی ہے جس کے بچے بھوکے تھے، مکان مالک سامان اٹھا کر گلی میں پھینکنے والا تھا اور دنیا کا ہر دروازہ اس کے لیے بند ہو چکا تھا، لیکن پھر رات کے آخری پہر اس غریب نے تہجد کے سجدے میں گڑ گڑا کر ایک ایسا خفیہ کلمہ پڑھا جس نے براہ راست عرش الہی کو کھلا کر رکھ دیا۔ ایک ایسا معجزہ ہوا جس نے فیکٹری کے مالک کو راتوں رات بستر سے اٹھنے پر مجبور کر دیا۔ آج کی اس ویڈیو کو آپ نے صرف سننا نہیں ہے بلکہ اپنی تقدیر بدلتے ہوئے دیکھنا ہے، کیونکہ اس ویڈیو کے سینٹر میں اور آخر میں آپ کو وہ وظیفہ اور وہی دعا جو ساجد نے پڑھی تھی وہ بتانے والا ہوں، وہ معجزاتی دعا جو اس نے پڑھی تھی۔ اگر وہ آپ پڑھ لیں گے، آپ کو رزق کا مسئلہ ہے، آپ کو قرض کا مسئلہ ہے، آپ کے جسم میں کوئی بھی ایسی بیماری ہے جس کا علاج نہیں ہو رہا، آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے یا کسی قسم کا آپ کا کوئی ایسا مسئلہ ہے، تھانے کچہریوں کا مسئلہ ہے یا کوئی ایسی پریشانی ہے جو ابھی تک حل نہیں ہو رہی، آپ پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں یا کسی قسم کے آپ کے ایسے کوئی گھریلو مسائل ہیں، گھریلو نچاکیاں ہیں جو ابھی تک حل نہیں ہو رہی، کسی بھی قسم کا آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے، بس آپ نے یہ وظیفہ اور یہ دعا بتائی گئی ترتیب اور بتائے گئے طریقے کے مطابق اگر آپ نے پڑھ لی تو انشاءاللہ اسی وقت آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگر آپ کے پاس اپنی زندگی بدلنے کے لیے 20 منٹ بھی موجود نہیں ہے تو بے شک اس ویڈیو کو چھوڑ کر چلے جائیں، کیونکہ یہ ویڈیو صرف ان لوگوں کے لیے بنائی جا رہی ہے جو اپنی زندگی سے تمام تر پریشانیوں کو دور کرنا چاہتے ہیں۔ جن بہن بھائیوں نے میسج کر کے جس بھی دعا جس بھی پریشانی کے بارے میں بتایا اور جس بھی مقصد کے لیے دعا کے لیے کہا، یہ صرف ویڈیو ان لوگوں کے لیے بنائی جا رہی ہے۔ اگر آپ بھی اپنی زندگی میں معجزات دیکھنا چاہتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں ساجد کی یہ رونگٹے کھڑی کر دینے والی داستان، جس کا مجھے جب خود بھی پتا چلا تو میری آنکھوں سے بھی آنسو آنے لگ گئے کہ یہ معاملہ اتنا سنگین معاملہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایسے نواز دیا تو پھر مجھے اور آپ کو کیوں نہیں نواز سکتا۔ تو ساجد کوئی بہت پڑھا لکھا یا کسی بڑے خاندان سے تعلق رکھنے والا انسان نہیں تھا، وہ اسلام آباد کے ایک پسماندہ علاقے میں ایک کرائے کے چھوٹے سے مکان میں رہتا تھا۔ اس کی بیوی، 2 بچے اور ایک 7 سال کی بیٹی تھی۔ ساجد ایک لوکل فیکٹری میں دہاڑی پر کام کرتا تھا، جتنے پیسے دن بھر کی سخت محنت کے بعد اسے ملتے تھے اس سے بڑی مشکل سے دال روٹی کا انتظام ہوتا تھا، لیکن ساجد صابر اور شاکر انسان تھا۔ وہ ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرتا تھا، مگر ہمیشہ زندگی ایک جیسی نہیں رہتی، آزمائش کب اور کس روپ میں آ جائے کوئی نہیں جانتا۔ ہوا کچھ یوں کہ جس فیکٹری میں ساجد کام کرتا تھا وہاں کوئی بڑا نقصان ہوا اور فیکٹری کو اچانک تالا لگ گیا۔ ساجد جیسے سینکڑوں مزدور ایک ہی جھٹکے میں بے روزگار ہو گئے۔ اب ساجد صبح سویرے گھر سے نکلتا، پورا دن شہر کی سڑکوں پر خاک چھانکتا، ہر دکان ہر کارخانے کے چکر لگاتا کہ کہیں کوئی چھوٹا موٹا کام مل جائے، لیکن ہر جگہ سے اسے مایوسی ملتی۔ دن گزرتے گئے اور ساجد کی جمع پونجی ختم ہو گئی، گھر کا راشن ختم ہو گیا، یہاں تک کہ نوبت فاقوں تک آ گئی۔ 2 مہینے کا مکان کا کرایہ بھی واجب الادا ہو چکا تھا۔ وہ مکان مالک روزانہ آ کر دھمکیاں دیتا۔ ساجد کا سر شرم سے اور بے بسی سے جھک جاتا۔ غریب کی عزت نفس کتنی کمزور ہوتی ہے صاحب، یہ وہی جانتا ہے جس پر یہ وقت گزرتا ہے۔ پھر وہ خوفناک دن آیا جس نے ساجد کو اندر سے بالکل توڑ کے رکھ دیا۔ اس کی 7 سالہ بیٹی جو اس کی جان تھی، اسے اچانک تیز بخار نے آ گھیرا۔ بیٹی تپ رہی تھی بخار سے، بھوک اور بیماری کی وجہ سے اس کا چہرہ پیلا پڑ چکا تھا۔ ساجد کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ وہ گلی کے کسی کونے پر بیٹھے ڈاکٹر سے ادویات لا کر دے سکے۔ اس کی بیوی نے روتے ہوئے کہا کہ کہیں سے بھی تھوڑے سے پیسوں کا انتظام کر لیں ورنہ بچی کی جان چلی جائے گی۔ ساجد اس وقت پاگلوں کی طرح باہر نکلا۔ وہ اپنے ایک قریبی رشتہ دار کے پاس گیا اور ہاتھ جوڑ کر کہا، میری بیٹی بیمار ہے، مجھے صرف چند 1000
रुपए उधार दे दो, मैं जैसे ही काम मिलेगा मैं लौटा दूंगा। इसके रिश्तेदार ने मुंह फेर लिया और कहा हम खुद बहुत तंग हैं, हमारे पास तो फालतू पैसे नहीं हैं। तो साजिद वहां से खामोशी से चलता बना। साजिद फिर अपने एक पुराने दोस्त के पास गया, वहां भी उसे साफ इनकार मिला। वो वहां से फिर दुकानदार के पास गया कि कहीं राशन और अद्वियात उधार मिल जाए, लेकिन दुकानदार ने पुराना खाता सामने रख दिया और कहा कि पहले पुराने पैसे दो फिर नया सौदा मिलेगा। साजिद मायूसी के साथ वापस घर लौट रहा था। रात के 12 बज चुके थे, सड़कें सुनसान थी, सर्द हवा चल रही थी। साजिद के गालों पर बहते हुए आंसू जम रहे थे। जब वो अपनी गली के मोड़ पर पहुंचा तो मकान मालिक पहले से ही वहीं पर खड़ा था। इसने साजिद का गिरेबान पकड़ा और सबके सामने ऊंची आवाज में कहा, अगर कल सुबह 9 बजे तक तुमने मेरा किराया ना दिया तो याद रखना तुम्हारी बीवी बच्चों और तुम्हारे सारे सामान समेत तुम्हें बाहर गली में फेंक दूंगा और इस मकान को ताला लगा दूंगा। साजिद खामोशी से सर झुकाए अपने घर में दाखिल हुआ। अंदर का मंजर देखकर इसका कलेजा मुंह में आ गया। इसकी बीवी भूखे बच्चों को सिर्फ पानी पिलाकर सुलाने की कोशिश कर रही थी और खुद बेटी के सरहाने बैठकर सिसकियां ले रही थी। साजिद सहन के एक कोने में दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गया। इसकी अकल ने काम करना छोड़ दिया था। इसके पास कोई रास्ता नहीं था। दुनिया का हर इंसान, हर रिश्तेदार, हर दोस्त इसे धुतकार चुका था। घड़ी की सुइयां चलती रहीं। रात का 1 बजा, 2 बजे, 3 बजे और फिर आया रात का वो आखिरी पहर जिसे तहज्जुद का वक्त कहा जाता है। हर तरफ मौत जैसा लम्हा था। दुनिया गहरी नींद सो रही थी। अब साजिद के दिल में अचानक एक ऐसा ख्याल आया। इसे अपनी मरहूमा माँ की एक बात याद आ गई। बेटा, जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाएं, कोई सहारा ना रहे, तो एक दरवाजा हमेशा खुला रहता है। वो है अर्शे इलाही का दरवाजा, जहां किसी को ना नहीं मिलती। जो भी जाता है उसे हाँ ही मिलती है। जो भी जाता है वो जो मांगता है उसे मिल जाता है, लेकिन मांगने का तरीका और वक्त का चुनाव आपने करना है। साजिद उसी वक्त उठा। इसने वजू किया। ठंडा पानी जब इसके चेहरे पर पड़ा तो जैसे इसकी रूह बेदार हो गई। इसने एक पुराना मसल्ला निकाला और सहन में बिछा लिया और नियत बांधकर अल्लाह अकबर की सदा बुलंद की। साजिद ने 2 रकात नमाज तहज्जुद शुरू की। पहली रकात में जब वो सजदे में गया तो इसका ज़ब्त टूट गया। इसके आंसू इसके इख्तियारात से बाहर हो गए। वो सजदे में तड़प तड़प कर रोने लगा। इसकी हिजकियां दूर दूर तक सुनाई देने लगी। वो रो रो कर अपने रब से फरियाद करने लगा, या अल्लाह, मैं दुनिया के बंदों के पास गया, इन्होंने मेरी गुर्बत का मजाक उड़ाया, इन्होंने मुझे धुतकार दिया, मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरी बेटी बीमार है, कल सुबह 9 बजे मुझे इस घर से भी निकाल दिया जाएगा, रुस्वा किया जाएगा। अल्लाह तबारिक व तआला, मैं तो कमजोर हूँ, तू तो गनी है, मैं तो आजिज हूँ, तू तो सबसे बड़ा बादशाह है। या अल्लाह, अगर तू नहीं मुझे देगा तो फिर कौन देगा? अल्लाह, मुझे दुनिया ने तो धुतकार दिया, मैं किसके पास जाऊं? तू तो मेरी लाज रख ले मेरे मालिक। बस इतने अल्फाज बोलने की देर थी और इस कदर रोता रहा कि सारा मसल्ला आंसुओं से भीग गया। नमाज खत्म करने के बाद इसने अपने हाथ उठाए और तहज्जुद का एक ऐसा खास वजीफा पढ़ना शुरू किया जो इसके दिल में अल्लाह तबारिक व तआला की तरफ से इल्हाम किया गया था। जैसे ही इसने वो वजीफा मुकम्मल किया, फजर की पहली अजान की आवाज गूंज उठी। साजिद के दिल को एक ऐसा सुकून मिला जो उसे जिंदगी में पहले कभी नहीं मिला था। इसे यकीन हो गया कि इसकी फरियाद अर्शे मोहल्ला पर सुनी जा चुकी है। सुभान अल्लाह। मोहतरम मेरी बहनों और भाइयों, अब वीडियो के हम उस हिस्से में पहुंच चुके हैं जहां मैं आपको वो खास मुबारक आजमाया हुआ वजीफा बताने वाला हूं जो साजिद ने उस रात तहज्जुद के सजदे में नमाज के फौरन बाद पूरे यकीन के साथ पढ़ा था। अगर आप भी कर्ज, बीमारी, रिज़्क की तंगी या किसी बड़ी मुसीबत में मुब्तला हैं तो इस वजीफे को अपने दिल की तख्ती पर लिख लीजिए और इसको छोड़ना नहीं है, पूरे यकीन के साथ आजमाएं। इस वजीफे को करने का तरीका बहुत ही सादा है, लेकिन इसकी ताकत का अंदाजा आप कायनात की कोई भी कुव्वत नहीं लगा सकती। इस वजीफे का तरीकाकार क्या है? सबसे पहले आपने रात के आखिरी पहर यानी तहज्जुद के वक्त उठना है
ہے، تازہ وضو کرنا ہے، صاف ستھرا لباس پہننا ہے اور اکیلے کمرے میں مصلی بچھا لینا ہے۔ اگر آپ کمرے میں نہیں پڑھ سکتے تو کسی ایسی جگہ پر پڑھیں جہاں پر صرف تنہائی ہو۔ اپنی نیت کو خالص کریں اور سب سے پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں، وہی درود ابراہیم جو نماز میں پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس درود ابراہیم کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے اور دوسرا قدم آپ نے اس کے بعد انتہائی عاجزی کے ساتھ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے 313 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے یہ مبارک نام کی قرآنی آیات کا یہ حصہ پڑھنا ہے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کو آپ نے 313 مرتبہ سنجیدگی کے ساتھ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ اس آیات کا مطلب ہے کہ اے زندہ اور قائم رہنے والے رب، میں تیری رحمت کے ذریعے تجھ سے فریاد کرتا ہوں، تیرے سوا کوئی محبوب نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی قصوروار ہوں، میں اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہوں۔ یہ وہ کلمات ہیں جس میں اسم اعظم بھی شامل ہے، حضرت یونس علیہ السلام کی دعا بھی شامل ہے جس نے مچھلی کے پیٹ کے اندھیروں سے انہیں نجات دلائی تھی۔ اور تیسرا قدم، جب 313 مرتبہ یہ کلمات آپ پڑھ لیں تو آخر میں دوبارہ 11 بار وہی درود ابراہیم آپ نے جو شروع میں پڑھا تھا آخر میں آپ نے پھر پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لینا ہے اور اپنے رب کے حضور ہاتھ اٹھا کر رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ ساجد نے یہی وظیفہ پڑھا تھا، ابھی وظیفہ ختم ہوئے چند منٹ ہی گزرے تھے، صبح کا وہ معجزہ ہوا کہ جس نے سب کو حیران کر دیا۔ فجر کی نماز پڑھ کر ساجد گھر میں ابھی بیٹھا ہی تھا، اس کے دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ ساجد کا دل گھبرا گیا کہ شاید مکان مالک پھر آ گیا اور وہ گھبراتے گھبراتے اس نے دروازہ کھولا تو سامنے اس کی فیکٹری کا بڑا مینیجر کھڑا تھا اور باہر ایک مہنگی لمبی سی گاڑی کھڑی تھی۔ مینیجر نے ساجد کو دیکھتے ہی گلے سے لگا لیا اور رونے لگا۔ اس نے کہا، ساجد بھائی معذرت چاہتا ہوں، صبح صبح بغیر بتائے آ گیا۔ دراصل فیکٹری کے مالک رات کو سو رہے تھے تو انہیں ایک خواب آیا، اس خواب میں سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انہیں زیارت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مالک سے فرمایا کہ تمہارا فیکٹری کا ایک ملازم ساجد اس وقت بہت تکلیف میں ہے، فوراً جاؤ اور اس کی مدد کرو۔ مالک نے رات کو ہی مجھے کال کی اور مجھے تمہارے گھر کا ایڈریس دیا اور یہ 50,000 روپے کا چیک اور فیکٹری کے نئے مینیجر کی اپائنٹمنٹ لیٹر بھی دے کر بھیجا ہے۔ جب ساجد نے یہ 50,000 کا چیک اور مینیجر کی پوسٹ کا اپائنٹمنٹ لیٹر دیکھا تو اس کی آنکھوں سے دوبارہ آنسو جاری ہو گئے۔ یہ دنیا کے کسی انسان کی طاقت نہیں تھی، یہ رات کو تہجد کے سجدے میں رونے کی طاقت تھی، اس وقت میں کی جانے والے وظیفے کی طاقت تھی، اس وقت میں پڑھی جانے والی دعا کی طاقت تھی۔ اس مبارک وظیفے نے اور اس مبارک دعا نے اور اس معجزاتی تہجد کی نماز نے فیکٹری کے مالک کو اٹھا کر ساجد کے گھر بھیج دیا۔ کیسی تقدیر بدلی اس انسان کی کہ اس کے تمام تر پریشان ہر معاملات ختم ہو گئے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم سب مل کر اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ اس غنی اور رحیم رب کے حضور ہاتھ اٹھا لیں۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں، اس وقت اپنے دل کو دنیا سے کاٹ کر اپنے رب کی طرف متوجہ کر لیجئے اور اس دعا میں دل سے آمین کہیں۔ کیا معلوم کس کی زبان سے نکلی ہوئی آمین اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آ جائے اور ہم سب کی بگڑی بھی بن جائے، ہم سب کا بیڑا بھی پار ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء المرسلین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ذوالجلال والاکرام۔ اے کائنات کے اکیلے مالک، اے ٹوٹے ہوئے دلوں کے سہارے، اے بے کسوں کی مجبوریوں کی داد رسی کرنے والے پروردگار، ہم تیرے عاجز خطا کار اور گناہ گار بندے تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، ہمارے پاس تیرے سوا کوئی وسیلہ نہیں، ہماری کوئی اوقات نہیں، ہم صرف تیرے رحیم ہونے کے آسرے پر آئے ہیں۔ یا الہی، اس وقت جو کوئی بھی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے، اس دعا میں شامل ہے اور دل سے آمین کہہ رہا ہے، مولا اس کی جولیوں کو اپنی رحمت سے بھر دے۔ یا اللہ، ان
جن کے گھر میں کوئی بھی رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہے، اگر کسی کے گھر میں فاقے ہیں، اگر کسی کو نوکری نہیں مل رہی، کوئی کسی وجہ سے پریشان ہے، کوئی راتوں کو اٹھ کر رو رہا ہے، تو میرے مالک اپنے غائب کے خزانوں سے دروازے کھول دے۔ جیسے تو نے غریب ساجد کو راتوں رات غنی کر دیا، ویسے ہی ہر آمین کہنے والے کی قسمت بدل دے۔ یا اللہ، جو بہن بھائی قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، جن کی راتوں کی نیندیں خراب ہو چکی ہیں، مولا انہیں غائبی راستوں سے قرض سے نجات عطا فرما دے۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں، ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں، جو گھر میں تکلیف میں ہیں، انہیں شفائے کاملہ عطا فرما دے۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، جن کے والدین اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کی مغفرت فرما دے۔ جو زندہ ہیں، ان کا سایہ ان کے سروں پر سلامت رکھ۔ یا حیو یا قیوم، ہماری پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے، ہماری توبہ قبول فرما لے۔ ہمیں کبھی اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا میرے اللہ، ہمیں بن مانگے عطا کر دے۔ اے اللہ، ہماری ان دعاؤں کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ، جس طرح تو نے ساجد کے نکلتے ہوئے آنسوں کی لاج رکھی، اے اللہ اسی طرح ہماری آنکھوں سے نکلتے ہوئے آنسوں کی بھی لاج رکھ لے۔ اے اللہ، تجھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہماری دعائیں قبول فرما لے۔ اے اللہ، ہماری دعائیں قبول فرما لے، ہمارے دلوں کو گمراہ ہونے سے بچا لے۔ اے اللہ پاک، ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ اے اللہ، ہمیں قرآن پاک پڑھنے والا بنا دے۔ اے اللہ، ہمیشہ تیری راہ پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ، آج کی اس بابرکت رات اور دن کو ہمارے لیے باعث رحمت بنا دے۔ اے اللہ، ہمارے تن من دماغ دل میں جو کچھ بھی چل رہا ہے، اے اللہ پاک تجھے سب کا علم ہے۔ اے اللہ پاک، تو سب جانتا ہے، تو اس دعا میں شامل ہونے والے کا نام بھی جانتا ہے، تو کام بھی جانتا ہے، تو اس کی مشکلات کو بھی جانتا ہے، تو اس کی پریشانیوں کو بھی جانتا ہے، تو اس کے دماغ میں چلنے والے وسوسوں کو بھی جانتا ہے، تو اس کے دماغ میں چلنے والی حاجتوں پریشانیوں کو بھی جانتا ہے۔ بھر دے مولا، آج سب کی جھولیوں کو بھر دے، اس دعا کے صدقے بھر دے، اس دعا میں بولی جانے والی آمین کے صدقے بھر دے۔ اے اللہ، تجھے پیارے حبیب کا واسطہ ہمارے جسم کو پاکیزہ بنا دے، ہمارے دلوں کے لگے ہوئے زنگ کو دھو ڈال۔ اے اللہ، ہمارے دلوں میں جمی ہوئی میل کو صاف کر دے، اپنی رحمت سے آج ہمارا جسم پاک کر دے۔ اے اللہ، ہمیں عذاب کی رسوائی سے بچا لے۔ اے اللہ پاک، تمام امت مسلمہ کی افلاس، سستی اور غفلت سے حفاظت فرما۔ اے اللہ، اسلام کا بول بالا فرما، اسلام کا جھنڈا بلند فرما۔ اے اللہ، کل امت محمدیہ کو حشر کی رسوائی سے پناہ عطا فرما۔ اے اللہ پاک، ہم سب سے راضی ہو جا، ہمیں شیطان اور نفس کے شر سے بچا لے۔ اے پاک پروردگار، ہمارے قدموں کو صراط المستقیم پر قائم رہنے والا بنا دے، اپنی رحمت نازل فرما دے، اپنے قہر و عذاب سے بچا لے۔ اے اللہ پاک، اپنی خاص رحمت نازل فرما دے۔ اے اللہ، ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ، اس دعا میں جو جہاں جہاں سے شامل ہے، اے اللہ اس سب سے راضی ہو جا۔ اس کی بولی جانے والی زبان سے آمین کا واسطہ تجھے اے اللہ اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما لے۔ اے اللہ، ہمیں اپنے قریب کر دے۔ اے اللہ، اتنا قریب کر دے کہ ہمیشہ تیری یاد میں روتے رہیں۔ اے اللہ پاک، ہمیں اتنا نواز دے کہ ہم تیری راہ میں دے سکیں۔ اے اللہ، ہمارے ایمان میں اضافہ فرما دے، ہمیں نیکی کرنے والا بنا دے، اور ہمارا نیکی کا یہ سفر منزل جنت تک ہو۔ اے اللہ پاک، ہمیں قبر کی رسوائی سے بچا لے، قبر کے اندھیرے سے بچا لے، عذاب قبر سے بچا لے۔ اے اللہ، تیری رضا کا حصول ہو۔ اے اللہ، جب ہم قبر میں اتارے جا رہے ہو، اے اللہ پاک، تو تیری رحمت ہمارے ساتھ ہو۔ اے اللہ، ہمیں وہ طاقت نہ دے جس سے ہم دوسروں کو کمزور سمجھیں۔ اے اللہ، ہمیں وہ طاقت نہ دے جس سے ہم دوسروں کو کمزور کر دیں۔ اے اللہ، ہمیں وہ دولت بھی نہ دے جس کی خاطر ہم دوسروں کو غریب سمجھیں۔ اے اللہ، ہمیں وہ دولت نہ دے جو ہم تیری راہ میں خرچ نہ کر سکیں۔ اے اللہ، ہمیں وہ علم نہ دے جسے ہم اپنے سینے میں چھپا کر بانٹ نہ سکیں۔ اے اللہ، ہمیں وہ علم نہ دے جو ہم دوسروں میں بانٹ نہ سکیں۔ اے اللہ، ہمیں وہ بلندی بھی نہ دے جسے ہمیں نیچے کچھ نظر ہی نہ آئے۔ اے اللہ، ہمیں وہ سب کچھ دے جو ہم دوسروں میں بانٹ سکیں اور سب کو اپنے برابر سمجھیں۔ اے پاک پروردگار، کوئی کام آسان نہیں، مگر میرے پیارے اللہ، تیرے آگے کچھ بھی مشکل نہیں، تیرے آگے کوئی بھی چیز ناممکن نہیں۔ تو جب چاہے، جو چاہے، جیسے چاہے تو کر سکتا ہے۔ اے اللہ پاک، جتنے بھی مسلمان بھائی بہن مشکل میں ہیں، ان کی مشکلیں آسان فرما دے۔ اے اللہ پاک، تجھے پیارے حبیب کا واسطہ سب کی مشکلات کو آج کے دن کے صدقے حل فرما دے۔ اے اللہ، سب کی پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے، راحتوں میں بدل دے۔ اے پروردگار، مجھے کبھی اکیلا نہ چھوڑنا۔ اے اللہ، اس دعا میں جو ابھی جہاں جہاں سے شامل ہے، اے اللہ پاک، اسے کبھی اکیلا نہ چھوڑنا، ہمیشہ اپنی رحمت کے سائے میں رکھنا، ہمیشہ اپنی محبت کی نگاہ سے دیکھنا۔ اے اللہ پاک، ہمیں ایسا بنا دے کہ تجھے پسند آ جائے۔ اے اللہ، اس دعا میں اٹھائے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ پاک، پیارے حبیب کا واسطہ ہم سب کی اولاد کو صحت تندرستی عطا فرما دے، کامیابی اور کامرانی والی خوشیاں عطا فرما دے۔ اے اللہ پاک، ہم سب پر اپنی رحمت کا خاص فضل و کرم نازل فرما دے۔ اے اللہ، ہر برے دن سے بچا لے، ہر بری
بری رات سے بچا لے، ہر آنے والی آفت سے بچا لے، ہر بری گھڑی، ہر برے لمحے سے بچا لے۔ اے اللہ پاک ہمیشہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھنا، آنے والی آفت کو ٹال دے، آنے والی بلاؤں کو ٹال دے، آنے والی مصیبت کو ٹال دے، اے اللہ آنے والی پریشانیوں کو ٹال دے۔ اے اللہ جادو جنات جس نے بھی ہم پر نظر بد وغیرہ کے تعویذات کروائے ہوئے ہیں، اے اللہ پاک تو اس کا نام بھی جانتا ہے، تو اس کا کام بھی جانتا ہے، اس کو ہدایت عطا فرما دے۔ اے اللہ پاک غموں فکروں اور دکھ سے نجات دلا دے، ہمیں ہر قسم کی بیماری سے محفوظ فرما دے۔ اے اللہ پاک ہمارا سفر آخرت شروع ہونے سے پہلے ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ اے اللہ پاک ہم سب کو کفر اور شرک سے بچا لے، شیطان اور حاسدوں کے شر سے بچا لے۔ اے اللہ ہمیں دشمنوں کی دشمنی سے بچا لے، ظالموں کے ظلم سے بچا لے، بلا کی مشقت سے بچا لے، بدبختی ملنے سے بچا لے، دشمنوں کے خوش ہونے اور برے فیصلے سے بچا لے۔ ہمیں ایسی پاکیزہ زندگی عطا فرما جو تیری فرما برداری اور شکر گزاری میں گزر سکے۔ اے اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ پیارے حبیب کا واسطہ ہمیں اس سال حج اور عمرے کی سعادتیں عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو حسد، بغض، کینہ سے دور فرما دے، حلال روزی کمانے والا بنا دے، ہمارے کاروبار میں برکت ڈال دے، ہمارے رزق میں برکت ڈال دے، ہمارے بچوں کی زندگیوں میں برکت ڈال دے، ہمارے بچوں کی صحت میں برکت ڈال دے۔ میری اس دعا میں جو جہاں جہاں سے شامل ہے ان بہنوں کو صحت تندرستی عطا فرما دے، ان بھائیوں کو صحت تندرستی عطا فرما دے۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا کر دے، جو مشکلوں میں ہیں ان کی مشکلیں آسان کر دے، تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کر دے۔ اے اللہ ہم سب کو بہترین روزگار عطا کر دے، ہمیں تنگ دستی سے بچا لے، گھبراہٹ سے محفوظ فرما دے، قرض کے بوجھ سے نجات عطا فرما دے۔ اے اللہ جو قرضے کی وجہ سے پریشان ہے، اے اللہ پاک ان کا قرضہ اتار دے، اے اللہ ان کی غائبانہ مدد فرما دے۔ اے اللہ جو راتوں کو سو نہیں سکتے، جن پر اتنا قرضے کا بوجھ ہے کہ ان سے اتر نہیں رہا، اے اللہ پاک ان کی غائبانہ مدد فرما دے، ان کی تمام مشکلات کو حل فرما دے، ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ تو کریم ہے، تیری بادشاہی ہے، اے اللہ آج کے دن کے صدقے ان کی دعائیں قبول فرما لے، ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ ہمارے مرحومین کی بخشش و مغفرت فرما دے، اے اللہ ساری امت مسلمہ کی بخشش فرما دے، اے اللہ بالخصوص میرے دادا ابو میری دادی ماں کو اس دعا کا ثواب پہنچا دے، اے اللہ بالخصوص میرے دادا ابو میری دادی ماں، میرے نانا ابو میری نانی ماں، میری خالہ اور میرے ماموں اور اس ویڈیو کو دیکھنے والے کے جتنے بڑے بزرگ جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، اس مبارک دن کے صدقے انہیں اس دعا کا ثواب پہنچا دے، ان کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ اے اللہ جن کی بیٹیاں دکھی ہیں انہیں سکھ عطا فرما دے، اے اللہ جن کے گھروں میں پریشانیاں ہیں ان کے گھروں میں آسانیاں پیدا کر دے۔ خدا بند تعالیٰ ہم تیرے بندے ہیں، اے اللہ ہم کمزور ہیں، الجھ جاتے ہیں، پھسل جاتے ہیں، غلط راہوں پر چل پڑتے ہیں، اپنی رحمت کا ساتھ عطا فرما دے۔ یا اللہ تیری رحمت تیرا کرم ہمارا بازو تھام لے، اے اللہ ہمیں ہمیشہ راہ استقامت، راہ ہدایت کا استقامت عطا فرما۔ مولا کریم ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما، عبادتوں کا شوق عطا فرما، تلاوتوں کی لذت سے آشنا کر دے۔ مولا کریم کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ کثرت سے ذکر کی توفیق عطا فرما، بیماروں کو شفا دے دے، مقروضوں کو قرض سے رہا کر دے، تنگ دستوں کی تنگ دستیوں کو دور کر دے، جو بے گھر ہیں انہیں اپنی چھت عطا کر دے، اے اللہ جو بے آسرا ہیں ان کا سہارا بن جا۔ اے اللہ تجھے رسول کا واسطہ پیش کرتے ہیں، تیرے محبوب کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اے اللہ غار سجدہ کے نکیلے پتھروں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سجدوں کا صدقہ ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ اے اللہ حضور کی آنکھوں سے امت کے لیے بہتے ہوئے آنسوؤں کا صدقہ ہمیں معاف کر دے۔ اے اللہ تجھے تیرے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، اے اللہ تجھے حسنین کریم کا واسطہ پیش کرتے ہیں، بیمار زین العابدین کا واسطہ پیش کرتے ہیں، سیدہ زینب کی پھٹی ہوئی چادر کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، کربلا والوں کے بہتے ہوئے خون کا وسیلہ پیش کرتے ہیں۔ میرے مالک کریم ہمیں معاف کر دے، اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت کر دے، ہمارے بہن بھائیوں کی مغفرت کر دے، ہمارے بچوں کی مغفرت کر دے۔ اے اللہ جہاں جہاں سے لوگ اس دعا کو سن رہے ہیں، امت مسلمہ جہاں جہاں سے بھی اس دعا میں شامل ہے، اے پاک پروردگار اس کی جو بھی حاجت ہے، مجھے جس نے جہاں جہاں سے بھی میسج کر کے جس دعا کے لیے کہا، اے اللہ اس کی دعا کو آج قبول فرما لے، اے اللہ اس کی دعا پر آج کن کا حکم فرما دے، اے اللہ جس کی جو بھی التجائیں ہیں اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرما لے۔ اے اللہ جو والدین اپنے بچوں کے نیک رشتوں کی تلاش میں ہیں، اے اللہ ان کے لیے نیک صالح رشتے عطا فرما دے۔ اے اللہ جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، اے پروردگار ان کی غائبانہ مدد فرما دے۔ اے اللہ جو بیٹیاں سسرال میں دکھی ہیں، اے اللہ انہیں سکھ عطا فرما دے۔ اے اللہ جہاں جہاں تیرے رسول کی امت ظلم و جبر سہ رہی ہے، اے اللہ ان
ان کی غائبانہ مدد فرما دے، اے اللہ انہیں نجات عطا فرما دے، اے اللہ ہماری ماؤں سے زیادہ ہمیں چاہنے والا ہے مولا، اے پاک پروردگار تیرے دربار میں معافی کی درخواست لے کر حاضر ہوئے ہیں، اے اللہ پاک آج ہماری معافی کو قبول فرما لے۔ مالک کریم ہم یہ جانتے ہیں ہمارے گناہ بہت ہیں مگر تیری رحمت کے آگے کچھ نہیں ہے مولا، پروردگار آج ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر دے، اے اللہ ہم نے چھپ چھپ کر بے شمار گناہ کیے، اعلانیہ بھی کیے، سریعام بھی کیے، چھپ کر بھی کیے، مالک کریم آج ہمارے تمام گناہ معاف کر دے، اے اللہ سب کی جولیوں میں مغفرت کی خیرات ڈال دے، پروردگار آج جس کو جس خوشخبری کا انتظار ہے کرم کر دے مولا، آج کی رات ہی عطا کر دے، اے پروردگار عالم سب کی روزی روزگار میں رزق حلال میں برکت عطا فرما دے، اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، سچا عاشق رسول بنا دے، اپنے والدین کا فرما بردار بنا دے، اے اللہ نیکیوں میں جو سستی ہم میں آ جاتی ہے مالک کریم یہ سستی دور کر دے، اے اللہ ہمیں چست کر دے، دین کے کام کا جذبہ عطا کر دے، عبادتوں کا شوق عطا فرما دے، تلاش کر کے نیکیاں کرنے والا بنا دے، اے اللہ لوگوں کو خیر خواہ بنا دے، میرے مولا میرے کریم مولا جتنے بھی بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دے، اے اللہ شفا دینے والے مولا، اے مریضوں کو شفا دینے والے مولا قرض داروں کے قرضے اتار دے، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما دے، اے مالک کریم ہماری تمام دعائیں قبول فرما لے، رحمتوں کے تاج والے دو جہاں کے راج والے عرش کی معراج والے آسیوں کی لا